السلام علیکم دوستو، آج ایک مختلف موضوع پہ ہم تبادلہ خیال کریں گے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں، آپ اس چینل کو ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں ریکویسٹ کریں کہ اس کو وہ سبسکرائب بھی کریں۔ تو جناب، سوال ہے آج کل کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اس میں اضافہ متوقع تھا یا اس کے کچھ اور وجوہات ہیں؟ تو اسی لیے ہم نے آج زحمت دی ہے ناصر داوڑ صاحب کو۔ یہ صحافی ہیں، وزیرستان سے ان کا تعلق ہے، بڑی ان کی گہری نظر ہے۔ تو پہلے تو ناصر آپ یہ بتائیں کہ وزیرستان دونوں، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، ان کے ساتھ کرم اور باجوڑ کا علاقہ بھی ملا ہوا ہے، وہاں پہ آج کل دہشت گردی کے واقعات کس نوعیت کے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ یقیناً سوچنے کی بات بھی ہے اور خطرناک بات بھی ہے۔ ایک بار پھر دہشت گردوں کا وہاں پر مضبوط ہونا، ایک بار پھر وزیرستان کا جو ریٹ ہے حکومت کا وزیرستان میں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت حکومت کا جو ریٹ ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد سرکاری ریٹ بحال ہوئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر جو سرکاری ریٹ ہے وہ ختم ہے، کمزور نہیں ہے، ختم ہے، کیونکہ میرلی اور میرانشاہ کی جو کینٹ ایریاز ہیں اس سے باہر تمام سرکاری تنصیبات بھی غیر محفوظ ہیں، تمام سفید پوش جو لوگ ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں، کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو دہشت گردی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا گراف میں کافی تبدیلی آئی ہے، بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ دسمبر کے بعد سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق افغانستان میں طالبان کی حکومت کی واپسی ہے، جو کہ اگست 2021 میں انہوں نے دوبارہ کابل میں اقتدار سنبھالا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے وہ گروہ جو کہ دوسرے ملکوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس میں چاہے وہ ٹی ٹی پی تھا، چاہے ETIM تھا، چاہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ سارے وہ سمجھنے لگے کہ ان کو ایک پناہ گاہ مل گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہونے والے تازہ ترین جو واقعات ہیں، تازہ ترین صورتحال، اس کا تعلق بنیادی طور پہ افغانستان میں آنے والی طالبان حکومت ہے؟ سر، اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ بالکل جو آپ فرما رہے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد یقیناً ان کو ایک بوسٹ مل گیا، یہاں کے TTP کو بھی، اور جو مضبوط ہو گئے ہیں، یا دسمبر کی جو بات ہے جب حالیہ دہشت گردی میں کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ پاکستان نے جس طریقے کے ساتھ TTP سے مذاکرات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور سیز فائر ہو گیا، طالبان اور TTP اور پاکستانی حکام کے مابین سراج الدین حقانی جو ایک کردار ادا کر رہا تھا امن کے لیے، تو اس دوران یہ لوگ دوبارہ واپس آ گئے اب پاکستان میں، اور انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے تمام صوبوں اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر انہوں نے رسائی حاصل کی، اور ایک بار پھر جو ہائی ڈاؤٹس ہے وہ انہوں نے بنا لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انتہائی خطرناک طریقے سے آ رہے ہیں افغانستان سے، وہ نہ صرف آ گئے بلکہ جدید اور اتشین اسلحہ سمیت آ گئے ہیں، اور اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو FC ہے، جو سیکیورٹی فورسز ہے، اور خصوصاً پولیس اس کے ٹارگٹ پر ہے، اور آئے روز اس لیزر گن کا استعمال کر رہے ہیں، جو جدید اسلحہ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پولیس جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے تو بڑی خطرناک بات بتائی کہ آتشین خطرناک اسلحہ ہے ان لوگوں کے پاس جن کو ہم TTP کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سرحد پار سے آتے ہیں، تو یہ اسلحہ ان کو کیسے ملا ہوگا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو طالبان کے زمانے میں جب انسرجنسی چل رہی تھی تو طالبان چھاپے مارتے تھے، جو ان کے قافلے ہوتے تھے افغان فورسز کے اور جو نیٹو فورسز تھی، ان سے یہ اسلحہ چھینا ہوا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایگزیکٹ وہی اسلحہ ہے جو خطرناک قسم کا اسلحہ تھا، جو جس کا افغانستان میں بہت کم استعمال ہو چکا ہے۔ وہ امارت اسلامی افغانستان کے ہاتھ آئی تھی، ان کے ہاتھ لگی تھی گزشتہ چند سالوں سے، لیکن زیادہ نہیں تھی، اور اب
وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں لگ گئی ہے اور اب وہ اسلحہ سب کا سب پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میں سر اتنا بتا دوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت شمالی اور جنوبی وزیرستان میں. جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر مقیم ہے، جو رہ رہے ہیں، کیونکہ گاڑی چلتی ہوئی گاڑی میں بھی لوگ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں. اتنا خطرناک صورتحال ہے وہاں پر. اور ایک بار پھر وہاں پر پورے خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی نے شیڈو گورنمنٹ اعلان کیا ہے. وہ ایکچولی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ شیڈو گورنمنٹس کا کوئی 10-12 اضلاع ہے جو سرحدی علاقے ہیں، وہاں پہ انہوں نے شیڈو گورنمنٹس کا اعلان کیا ہے. گورنر بنائے ہیں، وہاں کے فوجی آپریشنز کے انچارج کے بھی انہوں نے نام بتائے ہیں. ہمیں تو گزشتہ 2-3 سال سے بتایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. تو یہ کمر اگر ٹوٹ چکی تھی تو یہ دوبارہ احیا کیسے ہوا ہے دہشت گردی کا؟ سر 2 قسم کی خبریں آ رہی تھی اس آپریشن ضرب عضب کے دوران کہ ایک تو دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑ دی، دہشت گردوں کو ہم نے 4,000-5,000 تک شمالی وزیرستان میں ہم نے ہلاک کر دیا. اس میں صداقت نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ لوگ یا تو سرنڈر ہوئے تھے، سیکیورٹی فورسز کے پاس گئے تھے، اور جو بیشتر ہے جو ہارڈ کور ملیٹنٹس کہتے ہیں وہ افغانستان چلے گئے تھے. اب وہ دوبارہ واپس آ گئے. ایک خبر ہے وہ یہ کہ ہم نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑ دیا. اس خبر میں حقیقت تھا، وہ ٹھیک تھا وہ خبر، لیکن کمزور نہیں ہے. ہم اس کو کمزور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، ایک بار پھر وہ بتے وہ وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہمیں دے دے، بتے ہمیں دے دے. آپ سے کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک گاڑی لے لیں، ہم نے تشکیل کرنا ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے. پہلے تو جہاد ہوتا تھا افغانستان میں امریکیوں کے خلاف کہ اس کے لیے ہمیں پیسے دیں. اب اس طرح ہے کہ ہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور لوگوں سے وہ بتیں لے رہے ہیں. ایون میں اس طرح بتا دوں کہ شمالی وزیرستان میں ایک ریڑی چلانے والے کے گھر گئے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے 1,500 مہینے کے ہمیں دینے ہیں. تو مختلف لوگ وہاں پر یرغمال ہے. ایک بار پھر میرے خیال میں اگر ہم یہ بات چھپائیں تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایک بار پھر وہ بتے بھی دے رہے ہیں لوگ بھی، کیونکہ سیکیورٹی فورسز ان کو بچا نہیں سکتے ہیں. تو وہ اپنے پیسوں سے اگر کسی نے خود کو بچا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوگ یرغمال ہیں، انہوں نے دینا ہے. اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ نے 2-3 ایسے بڑے میٹنگز میں شرکت کی ہے جس میں افغان اور پاکستانی علماء اور جس کو قبائلی عمائدین کہتے ہیں، مشران کہتے ہیں، اس میں شرکت کی. ہم نے کئی لوگوں کو یہ سنا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہماری طرف، خاص طور پہ جو افغان تھے، کہ ہم نے تو کسی دہشت گرد کو اپنے علاقے میں نہیں دیکھا ہے. تو یہ جو انکار کی کیفیت کیوں ہے؟ کیوں یہ بار بار یہ لوگ انکار کرتے ہیں، حالانکہ لوگ تو لگتا ہے کہ آس پاس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں؟ سر کمیونٹی کے اندر موجود نہیں ہے. کمیونٹی پر واضح برتری حاصل ہے کمیونٹی پر ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے اور پبلک جو ہے وہ وہاں ڈی ویپن ہو چکے ہیں. عام پبلک کے ساتھ اسلحہ نہیں ہے. اور جتنے بھی ملیٹنٹس آ رہے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایتی اسلحہ سے بڑھ کر وہ جدید اسلحہ سمیت آئے ہیں اور یہ سب کے سب آ رہے ہیں افغانستان سے. لیکن ہمارے پشتون میں ہمیشہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم گلے شکوے بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن خود حقیقت پر نہیں آ سکتے ہیں. آج بھی CRSS کے اہتمام جو سیمینار ہے پیس کے حوالے سے کہ پشتون علاقوں میں خصوصاً افغانستان میں اور پاکستان دونوں ممالک میں امن کس طرح ہم لے کر آ سکتے ہیں، امن کے لیے وہ تجاویز اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں بھی میں ایک عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے مشران، بہت سارے انتہائی قابل قدر لوگ جو اس وقت ٹی ٹی پی کی جو باڈی ہے، ٹی ٹی پی کی جو صورت ہے وہ افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں ہے. اگر نہیں ہے تو پاکستانی حکومت یا پاکستان جو جرگہ تھا وہ سراج الدین حقانی کے پاس کیوں گئے تھے کابل؟ تو وہاں پر اگر سراج الدین حقانی ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سراج الدین حقانی کے ساتھ اس وقت غیر ملکیوں کے علاوہ
جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہے وہاں سے ان کو. سراج الدین حقانی کو زیادہ تر جو سپورٹ حاصل ہے وہ ٹی ٹی پی سے حاصل ہے, اور ان ہی کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت حیثیت ہے ابھی افغانستان میں. اگر یہ نہیں ہے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. اس لیے امارت اسلامی افغانستان خصوصاً سراج الدین حقانی وہ ان لوگوں کو, غیر ملکیوں کو بھی انہوں نے پناہ دیا ہے اور ابھی تک رہ رہے ہیں. اور بہت سارے خوست میں ان کا جو مٹھا چنا کا جو علاقہ ہے, اور خوست میں بہت سارے اور بھی علاقے ہیں جس میں عام پبلک نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ. باہر سیکیورٹی کڑی ہے لیکن اندر جا کے پھر القاعدہ کی جو بچہ کچا وجود ہے وہ وہاں پر ہے. اور ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ پکتیا, پکتیکا, خوست ان علاقوں میں بہترین ہے اور اس وقت کابل میں ہوتے ہیں. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. دوستو, آپ نے سنا کہ ٹی ٹی پی کا وجود بہرحال ہے نہ صرف پاکستان کے جنوبی شمالی وزیرستان میں بلکہ جو مشرقی افغانستان کے صوبے ہیں جس کو ننگرہار کہتے ہیں, پکتیا, پکتیکا, یہ سرحدی علاقے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا جیسے ناصر داور نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کی اعلیٰ قیادت وہ بذات خود اپنے گھرانوں کے ہمراہ کابل میں موجود ہیں. لہٰذا اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے یا اگر طالبان یعنی افغان طالبان اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ڈی موبلائز کر دیا ہے, یعنی انہیں ان کی سرگرمیوں پہ ہمیں پابندی لگا دی ہے, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لحاظ سے کہ آپ بھلے آپ کے شیلٹر میں, آپ کی پناہ میں وہ رہ رہے ہیں, تو آپ نے ان سے کوئی موبائل فون تو نہیں چھین لیا, آپ نے ان سے سیٹلائٹ فون تو نہیں چھین لیے. ان لوگوں کے پاس اتنا جدید ترین اسلحہ کیسے آ گیا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا سامنا افغان طالبان کو بہرحال کرنا پڑے گا. دنیا بھر پاکستان سمیت ان کے ساتھ تعلقات چاہتی ہے, اس کی مشکلات کو حل کرنا چاہتی ہے, لیکن دوحہ معاہدے میں جو وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, نہ ہی دہشت گردوں کو پناہ دیں گے, وہ وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا. اور افغان طالبان کو اس وعدے پہ جب تک انہوں نے اگر عمل نہ کیا تو اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا ان کے ساتھ بیرون دنیا کے معمول کے تعلقات قائم ہونا. بہت بہت شکریہ.